بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام. آج کے چھٹے نمبر سبق میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے الحقیقت الشرعیہ. اب سب سے پہلے جو ہے اس حقیقت شرعیہ کی تعریف کے سلسلے میں صاحب کتاب فرماتے ہیں ہی استعمال الشارع بعنوان الحقیقت لالفاظ عبادات وغیرها فی معان مخترعۃ له. شارع کا کچھ الفاظ کا استعمال کرنا بطور حقیقت. اب وہ الفاظ عبادات ہوں جس طرح صلاۃ ہے، صوم ہے، یا معاملات مثلا جو ہے بے کا لفظ ہے، تو ایسے الفاظ کا استعمال کرنا کچھ ایسی معانی میں جو کہ شارع کے توسط سے اختراع شدہ ہیں. بطور مثال جو ہے لفظ صلاۃ جو ہے، اب شریعت سے پہلے جو ہے اس کا لغوی معنی ہے دعا کرنا، جس طرح قرآن میں بھی ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. کہ سورہ توبہ کی 103 نمبر آیے میں ارشاد خداوندی ہے کہ تم ان کے لیے دعا مانگو، تمہارا دعا مانگنا ان کے لیے باعث آرامش اور سکون ہے. اب یہ لفظ صلاۃ جو ہے نماز کے لیے بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، جس طرح ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. تو اب شارع کا اس لفظ کو ایک معنی مخترع جو نماز ہے اس میں استعمال کرنا بطور حقیقت اگر یہ ثابت ہو تو کہا جاتا ہے کہ حقیقت شرعیہ جو ہے ثابت ہے. لیکن صاحب کتاب اس موضوع کو تفصیل سے ذکر کرنے سے پہلے فرماتے ہیں وقبل الخوض فی الموضوع، اس موضوع میں تفکر اور غور و فکر سے پہلے جو ہے لابد من تقدیم مقدمتین، دو مقدمے جو ہیں وہ ضروری ہیں، ان کے بارے میں بات کی جائے. ان وضع الالفاظ لمعانیها یکون تارة بنحو التعیین ویسمى تعیینیا واخرى بنحو التعین ویسمى تعینیا. اب چونکہ ہماری گفتگو جو ہے وہ الفاظ کے بارے میں ہے کہ بھئی ایک الفاظ جو ہیں وہ شارع استعمال کرتا ہے، تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ الفاظ کا معانی کے لیے وضع کرنا، قرار دینا، یہ کس طرح ہوتا ہے. کہتے ہیں اس کی دو اقسام ہیں. ایک دفعہ یہ وضع جو ہوتی ہے تعیینی ہوتی ہے، یعنی ایک جو ہے وہ واضح معین ہوتا ہے اور الفاظ کو معانی کے لیے وضع کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں وضع تعیینی. اور ایک دفعہ جو ہے وضع تعینی ہوتی ہے. اب ان دونوں کی جو ہے وہ تعریف بھی صاحب کتاب جو ہے ذکر فرماتے ہیں. فالاول، یعنی یہ جو تعینی ہے، بِأَنْ يَلْحَظَ الْوَاضِعُ مَعْنًا جُزْئِيًّا فَيَضَعُ لَهُ لَفْظًا جُزْئِيًّا. یعنی واضح جو شخص واضح ہے وہ ایک معنی جزئی کا پہلے لحاظ کرتا ہے، پھر اسی معنی جزئی کے لیے لفظ کو وضع کرتا ہے اور وہ لفظ بھی جزئی ہوتا ہے. مثلا ایک مثال یہ کہ کوئی اپنے فرزند کا نام جو ہے زید رکھتا ہے. اب پہلے یہ زید جو ہے یہ ایک معنی جزئی ہے، ایک شخص ہے، اور لفظ زید جو ہے اس کے لیے انتخاب کرتا، تو فرزند جو ہے وہ بھی جزئی ہے اور لفظ زید بھی جزئی ہے، تو معنی بھی جزئی ہے، لفظ بھی جزئی ہے. مثل ما یضع الوالد اسما لولدہ، یعنی والد اپنے فرزند کے لیے ایک نام کا انتخاب کرتا ہے، جس طرح مثلا زید کا نام کا انتخاب ہے.
او یلحظ معنی کلیا فیضع لہ لفظا کلیا، یا تو یہ ہے کہ واضح پہلے ایک معنی کلی مفہوم کلی کا لحاظ کرتا ہے، پھر اسی معنی کلی کے لیے ایک لفظ کلی جو ہے وہ وضع کرتا ہے. جس طرح جو ہے حیوان ناطق جو ہے ایک معنی کلی ہے، ایک مفہوم کلی ہے، اور لفظ انسان بھی جو کہ ایک لفظ کلی ہے اسی معنی کلی کے لیے وضع کرتا ہے. تو اس کو تعینی، دونوں تعینی ہیں، فرق یہ ہے کہ یہاں معنی جزئی ہے، یہاں معنی کلی ہے، یعنی واضح خود اس کو وضع کر رہا ہے. اب اس کے بعد جو ہے مثالیں دیتے ہیں کچھ اسی مفہوم کلی کے حوالے سے. مثل ان یضع لفظ الانسان الکلی الحیوان الناطق الى غیر ذلك من انحاء الوصف. مثلا انسان جو کہ ایک لفظ کلی ہے، اس کو وضع کرنا ہے حیوان ناطق کے لیے جو کہ معنی کلی ہے. اور اس کے علاوہ دوسری جو مثال یہاں دیتے ہیں کہ وضع النکرات لکل فرد فرد علی البدل. اس کی ایک دوسری مثال ہے کہ جہاں وضع بھی عام ہے اور موضوع لہو بھی جو ہے عام ہے، جس طرح کہتے ہیں نکرات جو ہے، مثلا کلمہ یہ رجل. اب یہ رجل جو ہے ایک مفہوم کلی کے لیے وضع کیا ہے جو کہ مثلا ایک ذات ہے اس کے لیے، جو کہ ہر شخص کو علی البدل جو ہے وہ صادق آتا ہے. اس کی تیسری مثال دیتے ہیں کہ وضع الہیئات کہیئت الفعل الماضی لمعنی حدوث المبدأ فی الزمن الماضی. کہتے ہیں یہ جو ضرب یا مثلا کتب جلس، یہ جو ہیئت ہے فعل ماضی کی، اس ہیئت کی دلالت ہے کہ بھئی یہ جو کام واقع ہوا ہے زمانے گزشتہ میں. مثلا کتب، اس نے لکھا زمانے گزشتے میں. تو یہ بھی ضرب یا کتب، یہ جو لفظ ہے ایک معنی یہ کلی کے لیے کہ حدوث المبدأ فی زمان الماضی جو ہے اس کے لیے وضع کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ دوسری مثال دیتے ہیں کہ وضع الحرکات الاعرابیہ. حرکات اعرابیہ جو ہوتے ہیں کل رفع، مثلا جس طرح ایک کلمے کا مرفوع ہونا لتشخیص ان هذا المرفوع هو الفاعل، والنصب لتشخیص المفعول، وہکذا. کہتے اگر مثلا فرض کریں مثال دے ضرب زید امرا معمولا کہا جاتا ہے تو زید فاعل ہے، اس میں رفع ہے، یہ رفع جو ہے وہ فاعل ہونے کے لیے دلالت کرتا ہے. تو یہ حرکت رفع جو ہے یہ اس فاعل کے لیے وضع کیا گیا، ایک معنی کلی کے لیے. نصب جو ہے وہ ایک معنی کلی کے لیے وضع کیا گیا. تو یہ ساری مثالیں جو ہیں انہوں نے اس بات کے لیے دی ہیں کہ ایک معنی کلی کے لیے اور لفظ کلی جو ہے وہ وضع کیا جاتا ہے، ہیئت کلی ہو، حرکت ہو، یہ سارے اس کے ضمن میں آتے ہیں. یہاں تک جو ہے وہ تعینی کی بات تھی. وضع تعینی جو ہے والثانی وهو التعینی بأن يستعمل احد لفظا في معنى لا بعنوان الوضع التعینی. وضع تعینی اس کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ جو ہے وہ ایک معنی میں استعمال ہو، لیکن وضع تعینی کی طرح نہیں ہے. یعنی مثلا اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا، بلکہ کسی مناسبت سے جو ہے وہ اس میں استعمال ہو. ثم یکثر استعمالہ فیہ، اور پھر آہستہ آہستہ اس لفظ کا اس معنی میں استعمال زیادہ ہو جائے اور وہ زیادہ لفظ اس معنی میں استعمال ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یکون متبادرا الی الذہن من اللفظ، کہ جیسے ہی وہ لفظ بولا جائے تو وہ معنی اس لفظ سے ذہن میں آئے. تو وضع تعینی میں جو ہے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے پہلے،
مثلاً ایک قرینے کے ذریعے سے، لیکن پھر آہستہ آہستہ اتنا زیادہ استعمال ہوتا ہو کہ یہ جو دوسری معنی ہے وہی ذہن میں، جس طرح فرض کریں مثلاً یہی لفظ صلاۃ جو ہے پہلے جو ہے قرائن کے ساتھ استعمال ہوا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اتنا زیادہ استعمال ہوا کہ جیسے ہی لفظ صلاۃ کہا جاتا ہے تو یہ نماز مثلا ذہن میں متبادر ہوتی ہے، اگر اس کو فرض کریں تو لہذا اس کو کہا جاتا ہے وضع تعینی۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں فیسمى هذا النحو من الوضع تعینیا، یعنی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو وضع تعینی کہا جاتا ہے، لأنه تعین بنفسه من کثرت الاستعمال، کیونکہ یہ خود بخود معنی اس لفظ کے لیے معین ہو گئی ہے کثرت استعمال کی وجہ سے، یعنی لفظ اس معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا تھا بلکہ کسی مناسبت سے استعمال ہوا، پھر اس طرح جو ہے وہ بڑھتا گیا۔ یہ ایک مقدمہ تھا جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ دوسرا مقدمہ جو اشارہ کرنے جا رہے ہیں کہ بھئی واضح کون ہے، یہ جو لفظ معنی پر دلالت کرتا ہے اس الفاظ کو کس نے وضع کیا ہے؟ آیا خدا نے وضع کیا ہے یا لوگوں نے خود جو ہے وہ وضع کیا ہے؟ تو اختلفوا فی واضع اللغات اهو اللہ او الناس، کہ وہ واضح ذات خدا ہے یا مثلا لوگ ہیں جو انہوں نے جو ہے اس کو وضع کیا ہے۔ تو والظاہر الاول، خود فرماتے ہیں کہ ظاہر یہی ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے اس نے ان لغات کو وضع کیا ہے، اور اس کی دلیل جو دیتے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمَّا خَلَقَ أَبَا الْبَشَرِ وَأَصْلَ الْخَلِيقَةِ آدم علیہ السلام، کہتے ہیں جب خدا متعال نے بشر کے باپ جو ہے یا اصل خلیقہ یعنی مخلوق کی جو بنیاد ہے، جب اس کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا، وَأَسْكَنَهُ، اور اس کو وَزَوْجَهُ، اور اس کی زوجہ کو جنت میں جو ہے وہ جگہ دی، وَأَوْحَى إِلَيْهِمَا مَا أَوْحَى مِنَ الْأَكْلِ حَيْثُ شَاءَ مِنَ الْجَنَّةِ، اور ان دونوں کی طرف وحی کی کہ تم جنت میں جو بھی کھانا چاہو کھا سکتے ہو، وَأَن لَا يَقْرَبَا شَجَرَةً مُعَيَّنَةً، لیکن ایک درخت معین کی طرف جو ہے وہ تمہیں قریب نہیں ہونا، وغیر ذالک مما خاطبہما بہ، اور اسی طریقے سے دوسری چیزیں جو خدا نے حضرت آدم اور حوا سے جو ہے وہ گفتگو کی۔ تو اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو خدا نے ان سے گفتگو کی ہے تو وہ جو الفاظ تھے ان کی معانی بھی جو ہے خدا نے ان کو تعلیم دی تھی، کہ فلا بد من غیر شک انہ علمہما معانی ما خاطب بہما بہ، یعنی ضروری ہے اور کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ خدا نے وہ الفاظ جن کے ذریعے سے حضرت آدم اور حضرت حوا سے خطاب کیا، ان الفاظ کی معانی بھی ان کو تعلیم دی، اور اسی طریقے سے جو خدا نے ان کی طرف وحی کی تھی، وما اوحی بہ الیہما، اور جو وحی کی تھی جن چیزوں کے ذریعے ان چیزوں کی خدا نے ان معانی کا علم دیا تھا ان کو۔ بل الظاہر انہ سبحانہ علمہما ما یتخاطبان بہ فیما بینہما او مع الملائکہ، بلکہ ظاہر بھی یہ کہ خداوند سبحان نے ان دونوں کو تعلیم دی تھی ان چیزوں کی جن کے ذریعے سے ان کے درمیان میں گفتگو ہوئی ہے، یا ان کی ملائکے کے ساتھ خدا کی جو گفتگو ہوئی ہے، تو ان سب کی جو ہے خدا نے ان کو تعلیم دی تھی معانی کی۔ وَذَلِكَ لِإِتْمَامِ النِّعْمَةِ عَلَيْهِمَا فِي الْجَنَّةِ، تاکہ جنت میں ان پر جو ہے وہ نعمت تمام ہو۔ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں یہی جو ہم نے مطلب کیا ہے اس کو ہم قرآن کی آیت سے بھی نکال سکتے ہیں، وَيُمْكِنُ أَن يُسْتَظْهَرَ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى، کہتے ہیں ممکن ہے کہ اسی معنی کو ہم خداوند متعال کے اس قول سے جو ہے وہ حاصل کریں گے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی خدا نے ان پورے اسماء کی جو ہے آدم کو تعلیم دی۔
تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خود واضح جو ہے وہ خداوند متعال کی ذات ہے. ای الاسماء المسمیات کلها علی الظاہر، یعنی جتنے بھی جو مسمیات، جو معانی تھے، ان کے جو نام تھے، ان سب کی جو ہے وہ خداوند متعال نے جو ہے وہ تعلیم دی تھی. تو پس واضح جو ہے وہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند متعال کی ذات ہے. اور اس کے ساتھ اسی کی جو ہے بات کا سلسلہ بھی آگے چلتا ہے. انشاءاللہ جو ہے وہ آنے والے درس میں اس کا مزید اس کے بارے میں گفتگو ہوگی.